أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تیسرا حربہ جو ہے قادیانیوں کا یہ ہوتا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، مجلس ہوگی تو وہ خاص طور پر السلام علیکم جو ہے وہ کہیں گے، اور جب وہ اپنے آپ کو مسلمان بتانے کی کوشش کریں گے تو اس کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کریں گے. کہیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے. دیکھو ابھی ہم نے آپ کو سلام کیا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو تمہیں السلام علیکم کہے تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، تو آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اتنی ہی آیت پڑھیں گے، اتنا جملہ ہی پڑھیں گے. وہ میرا خیال میں بند کر لیں، ضرورت ہے تو ٹھیک، وغیرہ. اچھا وہ اتنا ہی ٹکڑا پڑھیں گے آیت کا، لیکن جب آپ یہ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سفر کے دوران ہے. دوران سفر آپ کے پاس کوئی بندہ آیا ہے یا آپ کو ملا ہے اور اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی سواری سوار ہوئی ہے تو اس نے آتے ہی کہا السلام علیکم، تو ہمارا پہلا تاثر کیا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. اس آیت کے اندر یہ مسئلہ ہے. سفر عام مراد ہے یا جہاد کا سفر؟ عام ہو جہاد کا ہو، یہاں پر تو جہاد کا ہی ہے نا، مراد تو جہاد کا ہی ہے، لیکن عام بھی جو ہے نا اس کے تحت وہ جو اصول ہے کہ سبب کے خاص ہونے سے حکم کا خاص ہونا جو ہے وہ لازم نہیں آتا. اچھا تو جو السلام علیکم، کیونکہ یہ اسلامی شعار ہے، جو یہ استعمال کرتا ہے ہمارا پہلا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. لیکن جب آپ نے تحقیق کر لی تو پتہ چلا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہ تو ہندو ہے، تو کیا پھر بھی ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں. اس آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا. اس کے اندر مسئلہ ہے اس بندے کا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور اس نے اسلامی شعار استعمال کیا، تو ہمارا پہلا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ مسلمان. تو وہ آیت کا ٹکڑا پڑھیں گے، آپ نے فوراً کہنا جی یہ آیت کہاں پر آتی ہے، آپ یہ آیت پوری نکال کر ذرا پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں ہم، اور پھر اپنا استدلال کریں. جی پڑھیں. تیسرا حربہ، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم چونکہ تمہیں سلام پیش کرتے ہیں لہٰذا ہمیں تم اس ایمان سے خارج نہیں کر سکتے، اور دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ پیش کرتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں. جواب، یہ لوگ اس آیت کا اتنا حصہ ہی بیان کرتے ہیں، لیکن جب مکمل آیت دیکھیں تو بات واضح ہو جائے گی. مکمل آیت اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، بس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے. معلوم ہوا کہ کسی کے ایمان و کفر کا فیصلہ اچھی طرح تحقیق کے بعد ہوگا، اور جس کے مذہب کا علم نہیں ایسا انسان اگر سلام کہے تو اسے اسلام کی نشانی پائے جانے کے سبب حسن ظن کا فائدہ دیتے ہوئے مسلمان ہی سمجھا جائے گا. ہمارے معاشرے میں جہاں مسلمان بکثرت آباد ہیں وہیں غیر مسلم عیسائی اور ہندو وغیرہ بھی موجود ہیں. جن لوگوں کا ان سے واسطہ رہتا ہے وہ ان غیر مسلموں کی طرف سے سلام سنتے رہتے ہیں. اگر کسی نے پہلے غور نہیں کیا تو آج ہی گلی محلے میں صفائی کرنے والے مسیحی سے ملے، وہ السلام علیکم کہے گا. کیا ہم قادیانیوں کو استدلال کے مطابق اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں تحقیق ہو چکی کہ ان کے عقائد و نظریات مسلمانوں والے نہیں. بالکل اسی طرح قادیانیوں کے متعلق بھی اچھی طرح تحقیق ہو گئی ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
لہٰذا جتنا چاہیں سلام کہتے رہیں، یہ مسلمان اسی وقت ہوں گے جب ان کے عقائد و نظریات اسلامی ہوں گے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو قادیانی لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، ہمیں وہ کافر سمجھتے ہیں، تو کافر کو تو السلام علیکم کہنا جو ہے وہ تو جائز ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیں سلام جو کر رہے ہیں نا وہ منافقانہ طریقے سے کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے۔ اصولی طور پر جو مرزا قادیانی نے جو ان کا موقف رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کافر کو سلام نہیں کرنے، اصولی طور پر وہ ہمیں سلام نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کا یہ ہمیں سلام کرنا جو ہے ان کے مذہب کے خلاف ہے، یہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہم ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہمیں سلام کر رہے ہیں یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ بڑے ہم مسلمانوں کو یہ قادیانی لوگ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، جیسا کہ حوالہ جات گزر چکے ہیں، اور مرزا صاحب قادیانی کے بقول کسی کافر کو السلام علیکم کہنا درست ہی نہیں، لہٰذا قادیانی حضرات کا ہمیں سلام کہنا سراسر منافقت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھ کر سلام نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے سلام کہتے ہیں۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے جب مرزا جی پر اتمام حجت کر دی اور غلط عقائد کے سبب کفر کا فتویٰ لگایا تو ختم مرزا جی نے یوں لکھا: بخدمت شیخ محمد حسین صاحب ابو سعید بٹالوی، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں افسوس سے لکھتا ہوں کہ میں آپ کے فتاوی تکفیر کی وجہ سے، جس کا یقینی نتیجہ احد الفریقین کا کافر ہونا ہے، اس خط میں سلام مسنون یعنی السلام علیکم سے ابتدا نہیں کر سکا۔ یہ حوالہ ہے مکتوبات احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337۔ مرزا صاحب کے ساتھ چلنے تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر قادیانیوں نے یہ استدلال کیا ہے تو پھر ان کو اس پر قائم رہنا چاہیے نا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جو السلام علیکم کہے اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگ سکتا، تو مرزا قادیانی کا ایک بڑا پرانا حواری تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، وہ تقریباً 20 سال مرزا قادیانی کا دوست رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مرزا قادیانی کو سمجھایا تو مرزا قادیانی بدک گیا کہ یہ مینوں سمجھان دیا، مرزا قادیانی نے اس کے اوپر کفر کا حکم لگا دیا اور اس کو مرتد کہہ دیا۔ کسی بھی قادیانی سے آپ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا نام لیں گے نا تو وہ شاید نہ پہچانے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے نا ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد، اچھا تسی وہ دی گل کر رہے ہو، دی مرتد دی گل کر رہے ہو، یعنی یہ قادیانیوں کو یہ مرتد کے نام سے معروف ہے، قادیانیوں کے اندر ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد کے نام سے۔ تو اب یہ مرزا قادیانی کو باوجود اس کے کہ مرزا قادیانی نے اس کے اوپر کفر کا حکم لگا دیا تھا، اس کو مرتد کر دیا، کہہ دیا تھا، یہ مرزا قادیانی کو خط لکھتا ہے اور اس خط کے اندر مرزا قادیانی کو السلام علیکم لکھ رہا ہے، تو کیا قادیانی اپنے استدلال کے مطابق اس بندے کو مسلمان تصور کریں گے؟ اگر اس کو مسلمان کہیں گے تو مرزا قادیانی کا فتویٰ جھوٹا، جو کہتا ہے کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو یہ تیسرا جواب ہے ان کے لیے۔ مرزا صاحب کے ساتھ چلنے والا اس کا ایک پرانا ساتھی ڈاکٹر عبدالحکیم بھی تھا، جس کے ایمان پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اس کا نام اصحاب بدر کی تعداد 313 کے برابر والی تعداد کی اپنی مزعومہ فہرست میں لکھا تھا۔ مرزا قادیانی نے ایک فہرست لکھی ہے 313 اس کے جو خاص الخاص بندے تھے، اس فہرست کے اندر جو ہے نا عمران خان کے نانے کا نام بھی کہتے ہیں موجود ہے، تو یہ اس فہرست کے اندر اس کا بھی نام ہے، یعنی اس کو اتنا یقین تھا کہ یہ بندہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ یہ فہرست مرزا جی نے اپنے سچے ہونے کی ایک علامت کے طور پر جاری کی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم نے مرزا جی کو مشورے دینے شروع کر دیے جو ان کی طبع نازک پر ناگوار گزرے، سو اسے جماعت سے خارج کر دیا گیا اور اس کو مرتد کہا جانے لگا۔ یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 136 پر یہ بحث موجود ہے۔ مرزا جی کے ساتھ اس کی خط و کتابت ہوئی جو اس نے اسی زمانے میں شائع بھی کر دی تھی۔ اس کا نام الذکر الحکیم نمبر 4 رکھا۔ یہ اب احتساب قادیانیت، یہ احتساب قادیانیت جو ہے یہ تحفظ مجلس ختم نبوت جو ہے ان کی جانب سے مولانا اللہ وسایہ نے یہ مختلف علماء کی کتابیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے شائع کی ہیں، تو اس کی 60 جلدیں انہوں نے شائع کر دی ہیں۔ 60 جلدوں پر جا کر اس مجموعے کو انہوں نے مکمل کر دیا۔ اب انہوں نے نیا مجموعہ جو ہے وہ شروع کیا ہے محاسبہ قادیانیت کے نام سے، اس کی بھی 30 سے زیادہ جلدیں چھپ چکی ہیں۔ تو اس کی جلد نمبر 60 جو آخری ہے نا، اس کے اندر ڈاکٹر عبدالحکیم کی کتابیں جو ہیں انہوں نے جمع کی ہیں، تو اس کے اندر ذکر الحکیم نمبر 4
جو احتساب قادیان کے صفحہ 305 سے لے کر 378 پر موجود ہے۔ مرزا جی نے اپنے تیسرے خط میں اسے جماعت سے چلے پڑھیں۔ مرزا جی نے اپنے تیسرے خط میں اسے جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی جانب سے خط و کتابت بند کر دی۔ اس کے بعد بھی ڈاکٹر عبدالحکیم نے 2 خط روانہ کیے لیکن جواب نہ آیا۔ مرتد کا فتویٰ لگنے کے بعد والے ان خطوط کی ابتدا بھی یوں ہی تھی: حضرت مسیح الزمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانی جماعت اپنے ہی اصول کے مطابق ڈاکٹر عبدالحکیم کے مرتد ہونے کا فیصلہ واپس لے گی۔ کیا اسے مسلمان اور مومن سمجھ لیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح مرزا جی کو جھوٹا قرار دینا پڑے گا۔ کسی قادیانی میں ہمت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اگر یہ استدلال ان کا درست ہے تو پھر یہ ڈاکٹر عبدالحکیم بھی ان کے نزدیک مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ چوتھا حربہ، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مدعی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار یہ قادیانیوں کا بہت بڑا جو ہے ایک ہتھیار ہے۔ تو کہتے ہیں جی کسی بھی جھوٹے اور سچے مدعی نبوت کو پہچاننے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، 23 سالہ زندگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے بقول ان کے اصول بیان کر دیا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ کہ اگر یہ ہمارے اوپر کوئی جھوٹی بات لاگو ذمہ لگاتا تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے جان جو ہے وہ کاٹ دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل نہیں ہوئے، رگے جان آپ کی نہیں کاٹی گئی، آپ 23 سال تک زندہ رہے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ ایک سچے کو پرکھنے کا یہ معیار ہے 23 سالہ زندگی۔ لہٰذا اگر کوئی دعوے کے بعد 23 سال زندہ رہتا ہے نا تو وہ سچا ہے، اور مرزا قادیانی تو دعوے کے بعد 26 سال زندہ رہا ہے، لہٰذا مرزا قادیانی سچا ہوا قرآن مجید کے اس اصول کے مطابق۔ سمجھ آیا ان کا استدلال آپ کو؟ جی اب پڑھیں۔ چوتھا حربہ، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مدعی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یعنی اگر مدعی 23 سال تک بعد اس دعویٰ زندہ رہے تو وہ سچا ہے، اگر پہلے مر جائے تو پھر وہ جھوٹا شمار ہوگا۔ یہ معیار سورۃ الحاقہ میں بیان ہوا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اور اگر یہ نبی ہم پر کوئی بھی بات بنا کر لگا دیتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ مرزا جی قادیانی نے دعوے کے بعد 23 سال سے زیادہ عمر پائی، لہٰذا وہ بھی سچے ہوئے۔ جواب، کسی بھی چیز کو معیار پر پرکھنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں غلط یا صحیح ہونے کا احتمال ہو، لیکن جس کا بناوٹی اور کھوٹا ہونا واضح ہے اسے کوئی بھی پرکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کسوٹی پر اس کو رگڑا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے جس کے بارے میں شک پیدا ہو، جس کا یقین ہے کہ یہ ہے ہی غلط چیز، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کے دعوے کے مطابق کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، لہذا اس کو پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن چونکہ ہم ایک ایسے زمانے کے اندر جی رہے ہیں جس زمانے کے اندر ہم شرعی سزا لاگو نہیں کر سکتے، اس لیے لامحالہ اب ہمیں زبانی کلامی گفتگو ہی کرنی پڑے گی۔ ہم اس کی گردن نہیں اڑا سکتے، شرعی سزا نافذ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ زبانی کلامی گفتگو ہی کرنی پڑے گی۔ ان کے اس معیار کو اب دیکھنا ہی پڑے گا۔ اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے، وہاں پر سزا لاگو ہوگی، بات ختم۔ لیکن اب ضرورت ہے کیونکہ اب وہ سزا لاگو ہے نہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ اب ہم اس کو پرکھیں گے کہ کیا واقعی مرزا قادیانی جو انہوں نے استدلال کیا ہے یا معیار مقرر کیا مرزا قادیانی اس پر پورا اترتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا تو وہ جھوٹا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن سادہ لوگ مسلمان چونکہ قادیانی چرب زبانی سے پریشان ہو جاتے ہیں اور قسمت کے مارے کئی لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس لیے ان کے خود ساختہ معیار صداقت کو دلائل و براہین کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنی یہ مدت مقرر کرنے کے اندر جو ہے نا پریشان ہے۔
وہ چلاک آدمی تھا، وہ جتنا وقت گزار لیتا نا اسی کو جو ہے وہ معیار قرار دے دیتا تھا. کبھی کہتا ہے جی مدعی جھوٹا جو دعوے دار ہے نا وہ فوراً پکڑا جاتا ہے، اور میں تو فوراً نہیں پکڑا گیا. کبھی کہتا ہے جی 10 سال تک جو ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے، اور مجھے تو 10 سال سے زیادہ ہو گیا. کبھی کہتا ہے 18 سال، کبھی کہتا ہے 23 سال، کبھی 25 سال. یعنی جتنا وقت وہ گزار لیتا تھا نا وہ اسی وقت کو معیار بناتا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو بذات خود تسلی نہیں تھی اس استدلال کے اوپر، اس معیار کے اوپر. پہلا تو جواب یہ ہے اس کا. اولاً مرزا جی چونکہ بہت شاطر تھے، لہٰذا وہ جو وقت بھی گزرتا اسی کو اپنے لیے دلیل بنا لیتے. یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں میں اس معیار صداقت کو مختلف بیان کیا گیا ہے. مثلاً فوراً سزا، یہ حوالہ ہے. فوراً سزا. مرزا جی نے لکھا ہے قرآن شریف کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا مفتری، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا، اسی دنیا میں دست بدست سزا پا لیتا ہے، اور خدائے قادر و غیور کبھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا، اور اس کی غیرت اس کو کچل ڈالتی ہے اور جلد ہلاک کرتی ہے. جی یہ حوالہ ہے جی انجام آتم روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 69. فوراً مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن، یہ مرزا قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ ہے. مرزا قادیانی کی کتاب ہے اور یہ 11 نمبر جلد میں شامل ہے. مرزا قادیانی نے لکھی ہے یہ کتاب، خود لکھی. روحانی خزائن میں اس کی خود کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. ہاں جی ٹوٹل اسی کی کتابیں ہیں اس کے اندر. 10 سال. دوسری کتاب میں لکھا ہے اب بفضلہ تعالی 11واں برس. یہاں پر کہتا ہے 10 بدس سزا مل جاتی ہے، یہ جو پہلا حوالہ ہے. دوسرے حوالے میں 10 سال. اب بفضلہ تعالی پڑھیں. اب بفضلہ تعالی 11واں برس جاتا ہے. کیا یہ نشان نہیں ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کاروبار نہ ہوتا تو کیوں کر اشرہ کاملہ تک جو ایک حصہ عمر کا ہے ٹھہر سکتا ہے. نشان آسمانی اس کی کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 397. 12 سال. اپنی کتاب شہادت القرآن پر جھوٹے مدعی کے لیے 12 سال مدت مقرر کی کہ ایسا شخص 12 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا. روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371. 18 اور 25 سال. ایک اور جگہ رقم تراز ہے. جو شخص خدا تعالیٰ پر الہام کا افتراء کرتا ہے وہ جلد پکڑا جاتا ہے اور اس کی عمر کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالے سے ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا کہ کوئی جھوٹا الہام کا دعویٰ کرنے والا 25 برس تک یا 18 برس تک جھوٹے الہام دنیا میں پھیلاتا رہا. 20 سال. یہ حوالہ ہے جی اس کا ایام الصلح، اس کی کتاب ہے مرزا قادیانی کی روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 267 اور 68. 20 سال. یوں بھی کہا ہے میرے دعوی الہام پر پورے 20 برس گزر گئے ہیں اور مفتری کو اس قدر مہلت نہیں دی جاتی. انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 69. 23 سال. اپنی کتاب 40 نمبر 3 اور 4 کے ضمیمے پر رقم تراز ہے. خدا کی ساری پاک کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ مفتری جلد ہلاک کیا جاتا ہے. اس کو وہ عمر ہرگز نہیں ملتی جو صادق کو مل سکتی ہے. تمام صادقوں کا بادشاہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو وہی پانے کے لیے 23 برس کی عمر ملی. یہ عمر قیامت تک صادقوں کا پیمانہ ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 468. مرزا صاحب کی تلون مزاجی بتا رہی ہے کہ اس معیار صداقت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ سراسر خود ساختہ ہے. بہرحال مرزا صاحب کی کون سی بات سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے یہ فیصلہ مرزائی حضرات کریں گے. اور بقول مرزا جی قادیانی جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 چشمہ معرفت اس کی کتاب ہے مرزا قادیانی کی صفحہ نمبر 231 کہ جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے باقی باتوں پر بھی اعتبار ہے. تو اب ان میں سے کون سا معیار اس کا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے یہ فیصلہ تو قادیانی کریں گے. جس کو وہ مانیں گے باقی باتیں اس کی غلط ثابت ہو جائیں گی. تو بہرحال چونکہ وہ 23 سال کو یعنی میں بھی بچپن سے جو نا 23 سال ہی سنتا آ رہا ہوں اور یہ 23 سال ہی ان کے اندر مشہور ہے. باقی حوالوں کا یا ان کو پتہ نہیں ہے یا بتاتے نہیں ہیں. تو بہرحال 23 سال کو ہم سامنے رکھتے ہیں. آج بھی اگر آپ کسی قادیانی سے اس حوالے سے بات کریں گے نا تو وہ 23 سال ہی وہ آپ کو بتائے گا. تو اب ہم اس کو مد نظر رکھ کر تحقیق کرتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی اس معیار پر پورا اترتا ہے. قادیانی لوگ چونکہ 23 سال ہی کو زور و شور سے پیش کرتے ہیں. باقی اقوال کا شاید ان کو علم نہیں ہوتا یا پھر مرزا صاحب کے
مرزا صاحب کی تضاد بیانی پر پردہ پوشی کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، اور جب اس مدت کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا تو اس سے کم والی مدت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس مدت کو کس دعوے کے لیے معیار؟ اب یہاں پر سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں جی 23 سال جو ہے نا وہ مدعی کو نہیں مل سکتے اگر وہ جھوٹا ہے تو، اب وہ 23 سال جو ہیں وہ کس مدعی کو؟ مدعی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بھی بات لگانے کا وہ دعویٰ کرے، مثلا کوئی بندہ کہہ دیتا ہے 2 اور 2 4 ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، خواہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ بھی تو اللہ کے ذمے بات ہی ہے نا۔ ایک ہے کہ بندہ ویسے ہی اللہ کے ذمے کوئی بات لگا دیتا ہے، کیا اس کو 23 سال تک مہلت نہیں ملتی؟ یا ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالیٰ الہام کرنا شروع ہو گیا، نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ویسے الہام کا دعویٰ ہے اس کا، کیا اس کو 23 سال تک مہلت نہیں ملتی اگر وہ جھوٹا ہے؟ یا ایک بندہ مدعی نبوت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے، اس کو 23 سال تک مہلت نہیں ملتی اگر وہ جھوٹا ہے۔ یعنی تینوں میں سے کس بات کے اوپر آپ کہتے ہیں جی 23 سال جو جھوٹے کو نہیں ملتے؟ یہ 3 ہی شکلیں بنتی ہیں۔ تو اب ہم ان تینوں شکلوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی جو ہے اس کو 23 سال ملے؟ جی، اس مدت کو کس دعوے کے لیے معیار بنایا گیا ہے؟ قادیانی لوگ تضاد کا شکار ہیں۔ بہرحال اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بھی ایسی بات لگانا جو اس نے نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ذمے الہام کا افتراء کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ الہام کا افتراء کرنا خواہ نبوت کے لیے ہو یا غیر نبوت کے لیے۔ تیسری بات، دعوی نبوت کا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ اب آ جاتے ہیں پہلی صورت کہ جی اللہ تعالیٰ کے ذمے ویسے کوئی بات لگا دینا، جیسے کوئی کہتا ہے 2 اور 2 4 ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یہ بات تھا اپنی جگہ پر لیکن اس نے اللہ کے ذمے جھوٹ لگایا۔ تو اگر یہ بات ہے کہ ایسے بندے کو 23 سال تک مہلت نہیں ملتی، تو پھر تو شیطان سب سے بڑا سچا ہے، کیونکہ وہ آج تک جو ہے وہ زندہ ہے اور اس نے اللہ کے ذمے جھوٹ لگایا تھا نا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ کو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اب وہ آج تک زندہ ہے، پھر تو وہ سچا ہے، اس نے بھی تو اللہ کے ذمے جھوٹ لگایا تھا نا۔ پہلی صورت کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار نہیں ہو سکتا۔ پہلی صورت کے لیے اس معیار کو جانچا جائے تو پھر انسانیت کا سب سے بڑا دشمن شیطان و ابلیس بھی سچا ثابت ہوتا ہے، کہ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، جس کے سبب اسے راندہ درگاہ قرار دیتے ہوئے مقربین سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ وہاں اس کو اللہ تعالیٰ پر اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اس نے کہا بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ اللہ نے اس کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود اپنی سرکشی کے سبب گمراہ ہوا تھا، اور وہ آج تک زندہ چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمے کئی باتیں لگائیں لیکن انہوں نے 23 سال سے زیادہ زندگی پائی، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ معیار ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ 23 سال سے زیادہ انہوں نے وقت گزارا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ معیار نہیں ہو سکتا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری کہ الہام کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ نہیں، الہام کا دعویٰ ہے۔ اگر اس بندے کے لیے یہ معیار ہے کہ 23 سال تک اگر وہ زندہ رہ لے تو سچا، نہ زندہ رہے تو جھوٹا، تو پھر قادیانیوں کے اندر دور حاضر میں آج بھی وہ بندہ زندہ ہے، عبدالغفار جنبا جی۔ تو ٹھیک ہے لیکن انہیں ذمے جھوٹ تے لایا ہے نا، چلو تے ہور بندے تھوڑے نے، خاص نہیں ہے لیکن اس نے جھوٹ تو لگایا ہے نا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ایسے بندے کے لیے یہ معیار نہیں ہے۔ اور کئی بندے ہیں، کئی بندے اللہ تعالیٰ دے مطلب اے جڑے نے، مثلاً یہ جو آتے ہیں ٹی وی وغیرہ پر جو آتے ہیں وہ مذاق کرتے ہیں لوگ، وہ ڈرامے شرامے جو شغلی ڈرامے نہیں ہوتے، اسٹیج ڈرامے۔ اچھا وہ کئی دفعہ کلپ ایک دفعہ آ گیا تھا سامنے تو اس میں کہہ رہا تھا یار اے بندہ جڑا نا بڑا چول ہے۔ اچھا جی کی ہے جی، لو انہیں نا قیامت والے دن پتہ کی ہونا، جدو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو کہنا نا کہ انہوں چوک کے جہنم چ سٹ دے، انہیں بھج کے نا جنت چ وڑ جانا درخت دے اتنے۔
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। اب یہ کیا ہے؟ اس طرح کی کئی باتیں ہیں آپ کے سامنے، کئی بندے جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذمہ کئی باتیں لگا دیتے ہیں اور وہ آج تک زندہ ہے۔ 23 سال سے زیادہ کی عمر جو انہوں نے گزار لی ہے ان باتوں کو کہنے کے اوپر۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کی کئی باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے فرعون نے کنی زندگی گزاری سی، ہن وضاحت نہیں نہ ہے نا، لوگوں کی تو وضاحت ہے نا، چلو کہہ سکتے ہو تسی۔ تو یہ شیطان کے لیے خاص نہیں تھا، یہ اس نے ذمہ اللہ کے جھوٹ لگایا تھا اور آج تک جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور مرزا قادیانی کے علاوہ بھی تو دنیا کے اندر جھوٹے ہوئے ہیں نا، اللہ کے ذمہ جو ہے انہوں نے جھوٹ لگایا، جو غلط تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتا رہا ہے، تو وہ بھی تو آج تک زندہ ہے۔ مرزئی جو استدلال کرتے ہیں، مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد قادیانیوں نے قرآن مجید سے اپنے استدلالات کیے ہیں کئی، جو مرزے نے نہیں کیے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے وہاں پر بات، تو وہ نہیں پکڑے جا رہے، 23 سال سے زیادہ گزار رہے ہیں وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا معیار جو ہے اس آیت کے تحت نہیں آ سکتا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے معیار کی طرف کہ الہام کا دعویٰ کرتا ہے، تو الہام کا مدعی آج بھی قادیانیوں کے اندر موجود ہے اور قادیانی اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ عبدالغفار جنبا، اس نے قادیانیوں سے الگ ہو کر ایک الگ جماعت بنائی، جماعت احمدیہ اصلاح پسند پارٹی۔ یہ جرمنی کے اندر آج بھی موجود ہے، یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، اور اس کے دعوے کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور آج بھی زندہ ہے یہ۔ اور یہ کہتا ہے اس صدی کا اللہ نے مجھے مجدد بنایا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ جو قادیانیوں کا خلیفہ ہے نا، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تو چھوڑ اپنی خلافت اور میری پیروی کر۔ کئی قادیانی جو ہے نا وہ اپنے مرزیوں کو چھوڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ قادیانی، یہ خود بھی اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتا ہے، مرزئی ہے یہ بھی، لیکن ان سے لوگ نکل کر اس کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ اس آیت کے اوپر یعنی اس معیار کے اوپر اس نے باقاعدہ قادیانیوں سے مناظرہ کیا اور یہ جیت گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا جو اصول ہے 23 سال تک اگر حضرت صاحب سچے ہیں تو میرے دعوے کو تو 23 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تو مجھے تم کیوں جھوٹا کہتے ہو، میں بھی سچا ہوں۔ یہ باقاعدہ اس نے یوٹیوب کے اوپر اس کے خطبات جمعہ بھی موجود ہیں اور اس کے بیانات بھی موجود ہیں، اس کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور یہ آج بھی ابھی بھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے ابھی۔ تو اگر یہ الہام کے دعوے کے اوپر 23 سال یہ بندہ مراد ہے، تو پھر عبدالغفار جنبا کیا ہونا چاہیے؟ ان کے اصول کے مطابق سچا، جبکہ یہ قادیانی اس کو کیا مانتے ہیں؟ جھوٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ دوسری صورت ہو تو پھر حالیہ دنوں میں قادیانیوں کو للکارنے والا ایک قادیانی عبدالغفار جنبا آف جرمنی، یوٹیوب پر اس کے بیانات موجود ہیں، بھی سچا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اس 15ویں صدی کے مجدد اور مصلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جسے قادیانی لوگ جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ اس کو اس دعوے پر 23 نہیں بلکہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی 2019 میں وہ زندہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ 2019 میں چونکہ لکھی گئی تھی اس لیے، یعنی ابھی بھی زندہ ہے، 2024 میں بھی وہ زندہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شخص نے بھی اپنی سچائی کے لیے سب سے بڑی دلیل سورۃ الحاقہ کی انہی آیات کو بنایا ہے، لیکن قادیانی حضرات اور قادیانی خلیفہ اس کو پھر بھی جھوٹا ہی کہتا ہے۔ البتہ کئی قادیانی اس کی جماعت اصلاح پسند پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں میں آج بھی آپ یہ تماشا دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جہاں عیسائیوں کے اندر یہ چیز عام ہے کہ وہ کھڑے جو ہے نا وہ ایسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے اوپر روح القدس نازل ہو گیا، اور وہ بات کرتے ہیں جی یہ روح القدس نے مجھے یہ بات کرنا ہے۔ وہ آج بھی ان کے اندر شفائیات جو ان کے اجتماع ہوتے ہیں اس کے اندر آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں آج بھی آپ یہ تماشا دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو یہ کام کرتے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر جہاں ان کے مزعومہ شفائیہ اجتماع منعقد ہوتے ہیں، کھڑے خدا کی طرف سے الہام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر 23 سال سے زیادہ عرصے سے یہ کاروبار چلا رہے ہیں۔
تیسری صورت یعنی دعوی نبوت سے جوڑا جائے. اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ جب وہ دعوی نبوت کرے تو وہاں سے اس کی ابتدا ہوگی، اور اگر 23 سال تک وہ زندہ ہے تو وہ سچا، اگر 23 سال سے پہلے مر گیا تو وہ جھوٹا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کب کیا تھا اور مرا کب ہے؟ 26 مئی 1900. کتنے سال ہوئے پھر؟ تو 23 سال ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو پھر جھوٹا ہوا نا. اور پھر جھوٹا ہوا نا. دعوی نبوت پر تو 7 سال اس کے گزرے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کھینچ تان کر جو ہے نا قادیانی لوگ 1891 تک لاتے ہیں. تو 1891 سے چلے شمار کر لیں جی کتنے سال بنے؟ 23 سال پھر بھی نہیں بنتے. جہاں سے شروع کریں گے مرزا قادیانی جھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے. پہلی صورت لے لے، دوسری لے لے، تیسری لے لے. تیسری صورت یعنی دعوی نبوت سے جوڑا جائے تو پھر بھی مرزا جی قادیانی ایک جھوٹے اور کذاب و دجال کے روپ میں ہی سامنے آتے ہیں، کیونکہ اول تو مرزا صاحب نے دعوی نبوت 1901 میں کیا، ان کی موت 1908 میں ہوئی، لہذا 7 یہ حوالہ جو ہے کہ مرزا قادیانی نے 1901 میں دعوی نبوت کیا، یہ مرزا کا بیٹا بشیر الدین محمود، اس کی کتاب حقیقت النبوہ اور اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے انوار العلوم، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444 اور 445 پر یہ بات موجود ہے. ان کی موت 1908 میں ہوئی، لہٰذا 7 سال دعوی نبوت کے بعد ملے. اور اگر کھینچ تان کر ان کے دعوی مسیحیت ہی کو دعوی نبوت قرار دیا جائے، جیسا کہ بعض قادیانی ایری چوٹی کا زور لگاتے ہیں، تو پھر بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتے، کیونکہ مسیحیت کا دعویٰ 1890 کے آخر میں اپنی کتاب فتح اسلام میں لکھا، جو جنوری 1891 میں چھپ کر منظر عام پر آئی. اس لحاظ سے ان کے اس دعوے کو 18 سال بنتے ہیں. مزید دوران تاریخ میں ایسے ایک تو اس انداز سے آپ دیکھیں کہ اگر دعوی نبوت سے لینا ہے تو پھر مرزا قادیانی کے 23 سال بنتے نہیں ہیں، اور اگر واقعی 23 سال کی وجہ سے آپ کسی کو سچا مدعی نبوت مانتے ہیں تو پھر تاریخ کے اندر ایسے کئی مدعی نبوت گزرے ہیں جنہوں نے 23 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا ہے، پھر آپ ان کو سچا مانیں. مثلا صالح بن طریف ایک بندہ ہوا تھا، ایک حکمران گزرا. چلے جی مثالیں. تاریخ میں ایسے مدعی نبوت گزرے ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کے بعد 23 سال سے زیادہ عرصہ گزارا، تو کیا قادیانی حضرات انہیں سچا نبی تسلیم کریں گے؟ مثلا صالح بن طریف نامی ایک حکمران گزرا ہے. صالح بن طریف نامی ایک حکمران گزرا ہے. اس نے اپنی قوم کے سامنے دعوی نبوت پیش کیا اور ان کے لیے شریعت بنائی، اپنے اوپر قرآن نازل ہونے کا دعویٰ بھی کیا. وہ صورتیں تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا. ان میں سے بعض کے نام یہ تھے: سورۃ ویل، سورۃ الجمل، سورۃ الفیل، سورۃ آدم، سورۃ نور، سورۃ ہاروت و ماروت، سورۃ ابلیس، سورۃ غرائب الدنیا وغیرہ. یہ 47 سال بعد مشرق کی طرف یہ کہہ کر چلا گیا کہ جب میری 7ویں پشت حکمران بنے گی تو واپس آ جاؤں گا. یہ تاریخ ابن خلدون کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے جی. صالح بن طریف اپنے دعوی نبوت کے بعد 47 سال تک زندہ رہا. اس نے 2 صدی ہجری میں دعویٰ کیا تھا اور اس کے پیروکار 5ویں صدی ہجری تک رہے. یہ لسان المیزان کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 171 جلد 3 پر. بہاؤاللہ ایرانی دوسرا بندہ جو 23 سال سے زیادہ کا عرصہ رہا وہ بہاؤاللہ ایرانی ہے. یہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر موجود تھا اور یہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے اس نے تقریباً 40 سال جو ہے اس نے دعوے کے بعد گزارے ہیں، اور آج بھی اس کے پیروکار موجود ہیں. یہاں لاہور کے اندر بھی موجود ہیں، سرگوتے میں بھی موجود ہے، پنڈی کے اندر بھی ہیں، کراچی کے اندر بھی ہیں اور دیگر ممالک کے اندر بھی موجود ہے. تو قادیانیوں نے اس سے پیچھا چھڑانے کا حل یہ نکالا ہے کہ اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ خدائی کا دعوے دار تھا. یہ نبوت کا دعوے دار نہیں تھا، خدائی کا دعوے دار تھا. تو بھائی اس کے پیروکار موجود ہے، آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ وہ خدائی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا؟ ہرگز نہیں. وہ مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا اور وہ شریعت والے نبی ہونے کا دعوے دار تھا. آج بھی اس کے پیروکار موجود ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر یہ بات لکھی. میں نے کچھ حوالہ جات لکھے ہیں. البہائیہ، ہاں جی وہی ہے بندہ. بہاؤاللہ ایرانی اس نے 1269 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور 1309 ہجری تک زندہ رہا، یعنی تقریباً 40 سال تک زندہ رہا.
قادیانی حضرات کے پاس چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا، سو انہوں نے بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولا کہ اس کا دعویٰ نبوت کا نہیں تھا بلکہ خدائی کا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے نبوت کے دعوے کی بات ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کی بات کہتے ہیں جی اس کے اندر جو ہے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانے کا دعویٰ ہے، نہ کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کہنے کا دعویٰ۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے وہ جتنا مرضی زندہ رہے، جو اللہ کے ذمہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا نا وہ 23 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو لہٰذا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اگر یہ 40 سال زندہ رہا تو یہ ہمارے اصول کے مطابق آتا ہی نہیں، یعنی یہ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے اس کے بارے میں، اتنا جھوٹ بولا گیا کہ آپ کسی بھی قادیانی سے گفتگو کر کے دیکھ لیں فوراً اس کا جواب یہی ہوگا، نہیں انہوں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو 2-3 جگہوں پر جو ہے مجھے یہ موقع ملا تو میں وہ کتابیں جو ہے نا اس کی چھپا کر لے کر جاتا ہوں، وہ سامنے ہونا تو پھر وہ ظاہر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس کتاب موجود ہے، تو کہتے ہیں جی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، میں نے کتنے لکھے ہے جی اس کی کتاب اقدس کے اندر جو ہے، میں نے کوئی بات نہیں، وہ میں پھر اپنے بیگ سے نکالتا ہوں اور وہ اس کے آگے رکھتا ہوں، لو جی کٹ کے بھاؤ جاتا۔ ایک جگہ پر میں نے کہا جی اس نے تو خود کہا کہ مجھے لوگ جو کہتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کیا تو وہ ظالم ہے، کہتا نہیں وہ نہیں کیا میں جی، اس نے کہا ہے کتاب میں نے سامنے نہیں رکھی ہے، کتنے کیا ہے جی، ان کے ذہن میں ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس کی، کیونکہ وہ کتابیں اپنی چھپا کر رکھتے تھے۔ علامہ صاحب نے بھی اب لکھا ہے کہ یہ کتابیں جو ہے نا ان کی نہیں ملتی بہائیوں کی، لیکن خیر مجھے جو ہے وہ مل گئی تھی تو میں جو ہے نا وہ چھپا کر لے کر جاتا ہوں گفتگو کے دوران۔ تو کتنے کیا ہے اس کے تصور میں تھا کہ اس کے پاس کتاب ہی کوئی نہیں، میں نے کلمات بہاء اللہ کتاب نکالی، میں نے یہ پڑھ کر دیکھا۔ تو قادیانی لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسری سچی بات ان کو جھوٹی معلوم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ آپ کتاب بھی اس کے سامنے رکھیں گے۔ وہ حوالے میں نے لکھے ہیں یہاں پر کہ مرزا اس نے کہا ہے کہ مطلب کہ جو مجھے کہتے ہیں نا کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا تو وہ ظالم ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کہتا ہے بدأت من اللہ ورجعت الیہ، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف ہی میں نے جانا۔ کیسے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے بھائی، وہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ چلیں بہرحال یہ پیچھے چھڑانے کے لیے یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ اس کا دعویٰ نبوت کا نہیں تھا بلکہ خدائی کا تھا، اس لیے یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بہائی مذہب کے پیروکار پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ کسی سے بھی دریافت کر لیں وہ یہی کہے گا کہ بہاء اللہ نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ اس کی کتب میں بھی، باقی اس کی کتب میں بھی نبوت کا ہی دعویٰ ہے، کتب میں بھی نبوت ہی کا دعویٰ ہے، بلکہ کتاب اقدس میں لکھا ہے قد بدأت من اللہ ورجعت لوح ابن زیب اس کی کتاب ہے بہاء اللہ کی، صفحہ نمبر 10 ہے، یہ کراچی کا طبع ہے، اس کے اندر بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو کتاب اقدس ہے اس کی، یہ بہاء اللہ کی کتاب ہے، عربی میں ہے، ایک ویب سائٹ مجھے ملی تھی اس کے اندر عربی میں اس کی کتابیں موجود ہیں، اردو میں نہیں ہیں، اور اب وہ بھی غائب ہو چکی ہے ویب سائٹ۔ میں نے اس کا لنک جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے لیکن وہ اب کھلتی نہیں ہے، لیکن میں نے کتابیں اس کی ڈاؤن لوڈ کر لی ہوئی ہیں عربی کے اندر، وہ میں نے اسی وقت کر لی تھی۔ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ کتاب اقدس کے اندر اس کا، یعنی جو یہ کتاب اقدس بہائیوں کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید کو منسوخ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب تھا لیکن یہ منسوخ ہو گیا ہے، اب یہ بہاء اللہ کا دین جو ہے نا یہ چلے گا، اور یہ اس کی کتاب اقدس ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو اس نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے جو اس کی طرف دعویٰ الوہیت منسوخ، یہ کلمات بہاء اللہ، یہ مترجم ہے محفوظ الحق علمی بہائی، یہ سابق قادیانی تھا۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ان کے رسالے کا ایڈیٹر تھا، مرزا محمود نے، یعنی جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ بہائیوں کے اوپر تحقیق کر دو اور ان کے بارے میں تحقیق کر کے نہ تو مضمون وغیرہ لکھ، تو یہ ان کے بارے میں تحقیق کرنا شروع ہوا تو یہ بہائی ہو گیا۔ تو جو بھی بہائیوں کے اوپر تحقیق کرتا ہے نا مرزا، وہ بہائی ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دلائل اور دعویٰ جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ قادیانیوں کا دعویٰ کچھ ہوتا ہے، دلیل کچھ ہوتی ہے، وہ اپنے دعوے کے مطابق دلیل کو بنا لیتے ہیں، یہ اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں بنا پاتے، جس کی وجہ سے قادیانی جو ہے نا وہ بھائیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بندہ متاثر ہوا نا، پھر مرزا بشیر نے جو ہے نا جھوٹ بولنا شروع کیا اور اپنی عوام کو ان سے بچانے کے لیے تو خدائی کا دعوے دار ہے، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، وہ تو وہ ہمارے دعوے سے خارج ہے، ہمارے معیار سے خارج ہے۔ مرزا نے خود بھی اس کو، یہ یہاں لاہور میں یہ مرا، یہ محفوظ الحق علمی،
یہاں سکیم موڑ میں جان، سکیم موڑ یہ آپ کے قریب ہی ہے، یہاں پر ایک بھائی تھا، اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، وہ کافی بزرگ ہو چکا تھا، میری اس کے ساتھ بحث بھی ہوئی تھی، تو اس نے بتایا تھا کہ محفوظ اللہ گلوی صاحب جو ہے نا وہ میرے گھر میں رہتے تھے، آخری عمر انہوں نے یہاں پر گزاری جس گھر میں بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی، وہ بھی خیر وہ بابا بھی فوت ہو چکا پتہ چلا مجھے۔ مرزا نے خود بھی اس کو مدعی الوہیت نہیں بلکہ مدعی مسیحیت، مرزا قادیانی نے خود بہاءاللہ کو مدعی مسیحیت کہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا اس نے خدائی، اس نے کہا کہ اس نے دعویٰ مسیحیت کیا، یعنی مسیح موت ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس نے۔ یہ مرزا قادیانی کا جو ہے نا یہ لیکچر ہے، لیکچر لاہور، روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 146 پر اس کی یہ بات موجود ہے۔ قادیانی لوگ ایسے کم عقل ہیں، ایسے کم عقل ہیں، کہا کہ اپنے وہ اکٹھا ہو گیا کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اگر انہیں مرزا صاحب کی مخالفت بھی کرنی پڑے تو دریغ نہیں کرتے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے، مرزا صاحب کے بقول۔ اچھا، اب اگر قادیانی یہ کہتے ہیں نا جی پہلی صورت سے دیکھا جائے گا یا دوسری صورت سے دیکھا جائے گا، تو مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ لو تقولا کے تحت ہماری جو بحث ہے نا یہ وحی نبوت سے شروع ہوگی، یعنی جب اس بندے کے اوپر وحی نبوت آنی شروع ہوگی نا اس وقت سے 23 سال کو دیکھا جائے گا۔ یہ مرزا قادیانی نے بیان کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، لیکن اب وہ 7 سال بنتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے مرزائیوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں پر جو آیت کے اندر ہے نا یہ نہیں ہے کہ لو تنبا، بلکہ یہاں پر لفظ ہے لو تقولا، ہمارے ذمے کوئی بات لگائے، یہ نہیں ہے کہ لو تنبا کہ ہمارے ذمے نبوت کا دعویٰ لگائے پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں، یہ لفظ نہیں ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے انہوں نے مرزا قادیانی کی بات کو ہی غلط ٹھہرا دیا۔ تو مرزا قادیانی نے خود جو ہے وضاحت کی ہے ولو تقولا کے تحت تمام تر بحث وحی نبوت کے متعلق ہے، یعنی وحی نبوت پر 23 سال گزرے تو پھر وہ سچا ثابت ہوتا ہے، یعنی دعوی نبوت کے بعد۔ یہ حوالہ ہے جی روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے، تتمہ 40 نمبر 4، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 477۔ یعنی دعوی نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہنا ضروری ہے ورنہ جھوٹا ہوگا، جبکہ میاں محمود خلیفہ قادیانی نے اس کو دعوی نبوت کے متعلق نہیں بلکہ صرف الہام کے بارے میں تسلیم کیا ہے اور تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اسی بنیاد پر مرزا جی کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ اگر ان آیات کو محض دعوی نبوت کے لیے معیار مانا جائے تو صاف اقرار کیا ہے کہ مرزا صاحب قادیانی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ لکھتا ہے، ہاں اگر قرآن میں لو تنبأ ہوتا، یعنی اگر کوئی جھوٹا دعوی نبوت کا کرے تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، تب اس بنا پر بے شک حضرت صاحب مرزا قادیانی پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ ابتدائی زمانہ میں تو آپ نے دعوی نبوت نہ کیا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ الہام سے شروع ہوگا، یہ بات معیار 23 سالہ۔ یہ حقیقت النبوہ اس کی کتاب ہے، انوار العلوم جو اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 391۔ عقل کے خلاف، یہ اصول بھی عقل کے خلاف ہے۔ مرزے کے بیٹے بشیر الدین محمود کی، کیونکہ اگر یہ مانا جائے کہ 23 سال جو ہے یہ معیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 سال تک لوگ جو ہیں وہ تذبذب میں رہیں گے، یار پتہ نہیں کہ سچا ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو 23 سال تک جو ہے نا لوگ وہ تذبذب کا شکار رہیں گے کہ 23 سال پورے ہوں گے تو کنفرم ہوگا کہ یہ سچا ہے، لہذا یہ معیار عقل کے خلاف ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، عقل کے خلاف۔ اولاً 23 سال کا معیار عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اگر سچائی اس سے ثابت ہوگی تو اتنے عرصے تک لوگ تذبذب کا شکار رہیں گے۔ ثانیاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 23 سالوں تک نعوذ باللہ سچے نبی نہ تھے۔ ان کی سچائی ان برسوں کے مکمل ہونے پر ظاہر ہوئی، اور جن صحابہ نے آپ کو اس سے قبل سچا نبی تسلیم کر لیا تھا کیا وہ غلطی پر تھے؟ کیونکہ ابھی تک تو آپ اس مظلومہ قادیانی معیار پر پورے اترے ہی نہ تھے، 23 سال پورے ہوئے نہیں تھے آپ کو، تو پھر اصل حقیقت سورۃ الحاقہ کی زیر بحث آیات میں سرے سے اب سوال ہوگا کہ اگر اس کے اندر معیار بیان نہیں تو پھر ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ قادیانی آپ سے یہ سوال کریں گے، تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس آیت کے اندر مسئلہ کیا بیان ہوا، وہ کیسے؟ وہ ایسے
کہ آپ میں سے کوئی بندہ جو اٹھ کر شور کرنا شروع کر لو جی رات نو جڑا نا حافظ آسم منیر جرنل صاحب نے جڑا نا اے آرڈر دیتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے، صدر زرداری نے یہ کہا ہے، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت کا جو نمائندہ ہے عطا تارڑ، وہ ہے نا ان کا وہ وزیر ہے، ان کا وزیر اطلاعات، وہی ہے میرے خیال میں، تو وہ اگر بیان دے کہ جی شہباز شریف وزیر اعظم نے جو ہے نا یہ بات کہی ہے، اور وزیر اعظم نے نہ کہی ہو، ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا نمائندہ ہے وہ اگر خدا کے ذمہ جھوٹ لگائے گا نا تو اس کو پکڑا جائے گا۔ جو خدا کا نمائندہ ہے ہی نہیں، جنہیں مرضی جھوٹ لائے وہ متعلق اصول ہی نہیں ہے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس آیت کے اندر اصل میں یہ بات ہوئی، جو خدا کا نمائندہ مقرر شدہ ہے اگر وہ خدا کے ذمہ جھوٹ لگائے گا تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، اس حوالے سے اس کو پکڑے گا، اور جو خدا کا نمائندہ نہیں ہے اس کا تو مسئلہ ہی نہیں اس آیت کے اندر بیان ہو رہا۔ اصل حقیقت سورۃ الحاقہ کی زیر بحث آیات میں سرے سے کوئی معیار صداقت و بیان ہی نہیں ہو رہا، بلکہ سچے نبی کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کبھی نبوت کی بات نہیں کرتا، کبھی وحی کی بات نہیں کرتا۔ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف بات کی نسبت کرتا ہے جب اس پر وحی آتی ہے، اور اگر کبھی اس نے جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر دی تو پھر اس کی یہ سزا ہے کہ رگے جاں کاٹ کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جس طرح بادشاہ کسی شخص کو کسی منصب پر مقرر کر کے سند وغیرہ دے کر کسی طرف روانہ کرتا ہے، اب اگر وہ جھوٹ گھڑ کر بادشاہ کے ذمہ لگائے تو فوراً بادشاہ کی طرف سے اس کی تردید کی جاتی ہے اور ایسا کرنے والے کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سڑک کوٹنے والا مزدور یا صفائی کرنے والا بھنگی اعلان کرتا پھرے کہ بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا ہے تو نہ سننے والے اس کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ حکومت فوراً اس سے تعارف کرتی ہے۔ حافظ عبدالسلام گڈوی رحمہ اللہ کی تفسیر کے اندر جو ہے یہ مثال دے کر انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ تفسیر القرآن الکریم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 798۔ نوٹ: اگر کوئی قادیانی منچلا یہ کہے کہ 23 سال سے پہلے جو مدعی نبوت قتل ہوگا وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ صالح بن طریف اور بہاءاللہ وغیرہ قتل نہیں ہوئے تو کیا یہ سچے تھے؟ اور جو لوگ سچے ہوئے اور جو لوگ جھوٹے ہوں اور 23 سال سے زیادہ عرصہ گزار لیں تو وہ پھر کیسے جھوٹے ثابت ہوں گے؟ نہیں، یہ جملہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ تو کیسے سچے ثابت ہوں گے؟ ہیں جھوٹے 23 سال سے زیادہ عرصہ گزار لیں تو جو دوسرا جھوٹا نا یہاں پر سچے کا لفظ جو ہے نا وہ کیسے سچے ثابت ہوں؟ جو لوگ جھوٹے ہوں اور 23 سال سے زیادہ عرصہ گزار لیں تو پھر وہ کیسے سچے ثابت ہوں گے؟ بعض قادیانی جو ہے نا پھر کہتے ہیں جب یہ پکڑے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں اصل میں یہ قتل ہونے کی بات ہے جی، 23 سال سے پہلے جو ہے نا وہ قتل ہو جاتا ہے، تو حضرت صاحب چلو 23 سال نہیں بھی گزارے، قتل تو نہیں نہ ہوئے، اس لیے وہ سچے ہیں۔ تو بعض قادیانی جو ہے نا وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ طویل کر لیتے ہیں، تو بھائی اس طویل کے مطابق صالح بن طریف بھی قتل نہیں ہوا 23 سال سے پہلے، اور بہاءاللہ بھی 23 سال سے پہلے قتل نہیں ہوا، پھر وہ بھی سچے ہوئے، ان کو مانو پھر سچا۔ 5واں حربہ قرآن مجید میں فرمان باری تعالیٰ ہے انہ لا یفلح قادیانی لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں جی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ ظالم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو دیکھو ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں، ہم تو دنیا کے اندر جو ہمارا فلانے ملک کے اندر بھی مرکز بن گیا، فلانے ملک کے اندر بھی بن گیا، ہم تو نیٹ پر بھی جو ہے وہ ٹی وی جو ہے وہ ہمارا یہ سوشل میڈیا کے زمانے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے ٹی وی چینل کو جو ہے نا وہ بڑا پیش کرتے ہیں، دیکھو پوری دنیا میں ہماری آواز سنی جاتی ہے، ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ تو ہم کامیاب، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو کیسے ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے تھے؟ کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہوا ظالم تو کامیاب نہیں ہوتے، اگر ہم ظالم ہیں جھوٹے ہیں تو ہمیں کامیابی کیوں مل رہی ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت سے یہ استدلال کر کے اپنے آپ کو وہ سچا ثابت کرتے ہیں۔ بلا شبہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا تو اس کو کامیابی نہ ملتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں ان کی جماعت اور پیروکار پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ یہ کامیابی بتاتی ہے کہ وہ ظالم اور جھوٹے نہیں بلکہ سچے تھے۔ جواب: اولاً اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے تو پھر جتنے بھی غیر اسلامی اور گمراہ مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب سچے ہوئے، کیونکہ ان سب میں ظلم پایا جاتا ہے، خواہ وہ شرک کی صورت میں ہو یا نبوت محمدیہ کے انکار کی۔ اب مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے ہر زمانے میں،
اور غیر مسلموں کی تعداد زیادہ رہی ہے، تو کیا پھر مسلمان جو ہر زمانے کے اندر ظالم ہی ہوگا، غلط ہی ہوگا؟ کیونکہ مد مقابل جو غیر مسلم ہے وہ سارا مجموعہ جو ہے الکفر ملت واحدہ کے تحت وہ تو مسلمانوں سے زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ تعداد کے اندر ہے، تو کیا وہ سچے ہوئے اور ہم جھوٹے ہوئے؟ یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے آپ لوگ؟ ثانیاً، دراصل اس آیت کا تعلق دنیاوی معاملات سے نہیں ہے۔ اصل میں اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت میں کامیابی ظالموں کو نہیں ملے گی، وہاں پر متقی لوگوں کو ہی کامیابی جو ہے وہ ملتی ہے، وہاں پر ایمان والوں کو، ظالموں کو۔ یہ اصل میں قیامت کے ساتھ تعلق ہے، وہ دنیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب یہ ملحدین جو ہیں، یہ آپ دیکھیے یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، تو ترقی بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، ترقی کے اندر جو ہے وہ حصہ بھی بڑا ہے ان کا جی۔ وہ سائنسی ایجادات بھی کہتے ہیں جی بڑی جو ہے ملحدین نے کی ہیں، عیسائیوں نے کی ہیں، دنیا والوں کو جو ہے وہ بڑی سہولیات میسر کی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ مانیں گے کہ ملحدین جو ہیں وہ سچے ہیں؟ کبھی بھی یہ ماننے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیاوی کامیابی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اصل میں اخروی کامیابی کے ساتھ ہے، کہ آخرت میں ظالم لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی، وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت کا تعلق دنیاوی معاملات سے نہیں بلکہ آخرت کے ساتھ ہے۔ اب قرآن مجید سے بھی یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف لوگ ہیں، دنیا کے اندر ان کو کامیابی مل سکتی ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے، آخرت کے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ ظالم لوگ آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہتے جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک مہلت دے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بلا شبہ سورہ نحل آیت نمبر 116 اور 117، یہ دوسری آیت ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسری آیت میں قرآن مجید نے خود متاع قلیل کی وضاحت کر دی کہ متاع قلیل کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 77، قرآن مجید نے خود ہی متاع قلیل کی تفسیر کر دی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ دنیا کا سامان قلیل ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں ان کو متاع قلیل ملے گا، یعنی دنیا ان کو مل سکتی ہے۔ دنیا میں کامیابی اگر ان کو مل جائے تو یہ ہرگز جو ہے ان کے کامیاب یا سچے ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کہہ دے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ نمبر 4 سورہ توبہ آیت نمبر 38، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا۔ نمبر 5 سورہ یونس آیت نمبر 69 اور 70، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا، جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں سامان ہے ان کے لیے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، کہتے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت سزا چکھائیں گے۔ نمبر 6 سورۃ الاعراف آیت نمبر 37، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاء، جو ان کے مقدر میں ہے وہ ان کو ملے گا۔ حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ پھر اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے تو جو انہیں قبض کریں گے تو کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے اور ہم اپنے آپ پر شہادت دیں، اور وہ اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، دنیا کے اندر ان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ بھی لا لیں کہ میں نے انبیاء کو دیکھا صفوں کے اندر کھڑے، ان کے ساتھ جو کسی کے ساتھ 2 بندے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی غلط تھے اور ان کے مد مقابل جو ہیں وہ سچے تھے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔
دنیاوی کامیابی جو ہے وہ لوگوں کو ملی ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے کامیابی جو ہے وہ نبیوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ اصول جو ہے یہ قیامت کے حوالے سے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے اور اس کو دنیا پر فٹ کر رہے ہیں۔ اب مرزا قادیانی سے بھی ایک دلیل ہے کہ وہ خود مانتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی تھی اور مرتدین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ تو کیا قادیانی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ صحابہ گمراہ تھے اور مرتدین جو ہے وہ ہدایت یافتہ تھے؟ یہ مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق دنیاوی کامیابی کے ساتھ نہیں ہے، اخروی کامیابی کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ مرزا صاحب قادیانی سے دلیل: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اٹھنے والی یورشوں کے متعلق مرزا جی نے لکھا، ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی اور وہ عرب کے بادیہ نشین جن کو خدا نے فرمایا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ضروری تھا کہ اس پیش گوئی کے مطابق وہ بگڑتے کہ یہ پیش گوئی پوری ہوتی، بس ایسا ہی ہوا اور وہ سب لوگ مرتد ہو گئے اور بعض نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اور چند شریر لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا جن کے ساتھ کئی لاکھ بدبخت انسانوں کی جمعیت ہو گئی، اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی۔ یعنی ایک وقت آیا تحفہ گولڈ یا روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 187۔ یعنی ایک وقت آیا تھا کہ مرتدین کی تعداد صحابہ سے بڑھ گئی تھی، تو کیا صحابہ کو نعوذ باللہ غلط ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ تو ان سارے حوالہ جات سے پتہ چلا کہ اس آیت کا تعلق دنیاوی کامیابی سے نہیں بلکہ اخروی کامیابی کے حوالے سے۔ چھٹا حربہ: اگر ختم نبوت والی آیت کے معنی قادیانی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو اگر آپ آخری نبی ہیں تو پھر آپ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے، آئیں گے دنیا میں، تو پھر آخری تو وہ ہوئے، نبی علیہ السلام تو آخری نہ ہوئے۔ یہ تمہارے عقیدے کے اندر تضاد ہے، یا آپ کو خاتم النبیین نہ مانو یا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو نہ مانو۔ اگر دونوں کو مانو گے تو یہ تضاد ہے۔ تو عام بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یار بات تو ٹھیک ہے، پھر آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنتے ہیں، نبی علیہ السلام تو آخری نہیں بنتے، تو اس کا کیا حال ہے؟ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.